بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی کی اصل عمارت کون سی ہے؟ اور جو اکثر ویڈیوز یا تصویروں میں مسجد یا گنبد دکھایا جاتا ہے، اس کا مسجد اقصی کی عمارت سے کیا تعلق ہے اور کیوں اس چیز کو دکھایا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ اس مسجد کی بنیاد کس نے رکھی تھی اور سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر کب کروائی تھی؟ اس کے علاوہ اس مسجد کی اہمیت مسلمانوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے کیوں ہے؟ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ میں کیا فرق ہے؟ اس کے علاوہ اس مسجد کے ساتھ کون کون سے سانحے ہو چکے ہیں؟ یہ سارا کچھ آپ لوگ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سامعین کرام، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی وراثت ہے اور یہ بات تاریخ سے اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے۔ لیکن سامعین کرام، جس جگہ یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے، یہودیوں کے مطابق اس جگہ پر پہلے سلیمانی ہیکل تھا۔ مسلمانوں نے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی، لیکن سامعین کرام، قرآن پاک میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے۔ گویا یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی موجود تھی۔ اس کے علاوہ بھی معتبر روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ الاقصی تعمیر ہوئی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرایا، لیکن اسے کلیات ہیکل سلیمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ ہیکل کا لفظ کے صحیح معنی رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ گمان یہ غلبہ ہے کہ نبی یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنی رہائش کا حجرہ بھی مسجد میں ہی بنا رکھا ہو اور اپنے متبعین کا اجتماع بھی مسجد میں ہی کرتے ہوں۔ اس لحاظ سے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کا محل یا دربار کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ مسجد فی الوقت زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی یا حرم قدس شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ اس مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 2000 عیسوی میں الاقصی انتفاض کے آغاز کے بعد یہاں پر غیر مسلموں کا داخلہ منع کر دیا گیا۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے دوران مسجد حرم سے یہاں پر پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرانے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔
قرآن کریم کی سورۃ الاسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ البتہ شیعہ کی روایت کے مطابق ان 3 مساجد کے علاوہ مسجد کوفہ بھی فضیلت ترین مسجدوں میں شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام بیت اللہ۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی مسجد؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کا۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3366، اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 520۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج میں نماز کی فرضیت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر قبلے کو چینج کرنے کے حکم کے بعد مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی طرف اپنا قبلہ کر لیا اللہ کے حکم سے۔ سامعین کرام، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہاں انہوں نے اپنے ہمراہوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ کرام نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصی کے بانی حضرت یعقوب کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر کرانا شروع کرائی اور ان کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تعزین و رائش جو ہے وہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے کی۔ اس مسجد کی مرمت انہوں نے کروائی۔ اس کے بعد سامعین کرام، پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ سامعین کرام، ان عیسائیوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا اور انہوں نے اس میں کئی کمرے بنا لیے اور ان کا نام معبد سلیمان رکھا۔ متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ بھی کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ اس کے بعد سامعین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔
सामईन करام, मस्जिद अक्सा के नाम का इतलाक पूरे हरम कुद्स पर होता है जिसमें सब इमारतें जिनमें अहम तरीन कुब्बतुल सखरत है जो इस्लामी तर्ज तमीर की शानदार नमूना में शामिल है। ताहम आजकल ये नाम हरम के जनूबी जानब वाली बड़ी मस्जिद के बारे में कहा जाता है। वो मस्जिद जो नमाज की जगह है वो कुब्बतुल सखरा नहीं, लेकिन आजकल कुबा की कुब्बतुल सखरा की तस्वीर फैलाने की बिना पर अक्सर मुसलमान इसे ही मस्जिद अक्सा ख्याल करते हैं। हालांकि फिलवक्त ऐसी कोई बात नहीं। मस्जिद तो बड़े सहन के जनूबी हिस्से में और कुबा सहन के वस्त में एक ऊंची जगह पर वाक़या है। ज़माना कदीम में मस्जिद का इतलाक पूरे सहन पर होता था और इसकी तायीद इमाम बिन तमीमा के इस बयान से भी होती है कि मस्जिद अक्सा इस सारी मस्जिद का नाम है जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, और बाज़ लोग इसे मसल्ली यानी नमाज पढ़ने की जगह को जिसे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने इसकी अगली जानब तमीर किया था, इसको अक्सा का नाम देने लगे। इस जगह में जिसे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने तमीर किया था, नमाज पढ़ना बाकी सारी मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। सामईन करम, इसके अलावा 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी डेनिस माइकल रोहान ने किबला अव्वल को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक्सा 3 घंटे तक आग की लपेट में रही और जनूब मशरकी जानब ऐन किबले की तरफ का बड़ा हिस्सा गिर गया। महराब में मौजूद मिंबर भी नजर आतिश हो गया। सामईन करम, ये मिंबर सलाहुद्दीन अयूबी ने फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद यहाँ पर नस्ब किया था। सलाहुद्दीन अयूबी ने किबला अव्वल की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी और हर जंग के दौरान वो इस मिंबर को अपने साथ रखते थे ताकि फतह होने के बाद इस मिंबर को इस मस्जिद में नस्ब करके वो इस पर खड़े होकर खुतबा दें। इस अलमनाक वाक़े के बाद ख्वाब गफलत में डूबी हुई उम्मत मुसलमान की आंखें एक लम्हे के लिए बेदार हुई और साने के तकरीबन 1 हफ्ते बाद इस्लामी ममालिक के मोतमर आलम इस्लामी OIC कायम कर दी गई। ताहम 1973 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर लाहौर में होने वाले दूसरे इजलास के बाद 56 इस्लामी ममालिकों की ये तंजीम खैर फेल हो गई। यहूदी इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी के नाम की जगह तमीर करदा इबादतगाह समझते हैं और इसे गिरा कर दोबारा हैकल सुलेमानी तमीर करना चाहते हैं। हालांकि वो कभी भी बज़रिया दलील इस बात को साबित नहीं कर सके कि ये सुलेमानी हैकल यहाँ पर कभी तामीर था। सामईन करम, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस मालूमात को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि दूसरे मुसलमानों को भी बैतुल मुक़द्दस की अहमियत का पता चल सके और बैतुल मुक़द्दस की असली इमारत कौन सी है इसका पता चल सके और किबलातुल सखरा और जो बैतुल मुक़द्दस की असली इमारत है इसके मतलब लोगों को आगाही हासिल हो। सामईन करम, अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।